امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے رابطے جاری، ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ پاکستان سے ایرانی وفد کی واپسی کے بعد کئی بار پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ پاکستانی وفد کے دورہ تہران کا قوی امکان ہے جو امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے سلسلے میں ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور اس حوالے سے گردش کرنے والے دعوے حقیقت کے منافی ہیں۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہے اور ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کا اشارہ دے دیا۔ امریکہ کا ایران کی سمندری تجارت مکمل طور پر روکنے کا دعویٰ، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کے خلاف امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج بحیرہ عمان میں درآمدات اور برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی جزیرے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملوں پر خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا پہنچا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر میں توسیع کا نہیں سوچ رہے، جنگ بندی میں توسیع سے معاہدہ بہتر ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ فرانسیسی صدر نے امریکی اور ایرانی صدور کو ٹیلی فونک رابطے پر غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات پر زور دیا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں مستقل جنگ بندی کی خبروں پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایران جنگ نہیں مذاکرات چاہتا ہے، ایرانی صدر پزشکیان نے واضح بتا دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ تہران کے ایمرجنسی سروسز کے حکام کے ساتھ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا کہ تہران جنگ یا عدم استحکام کا خواہاں نہیں ہے۔ ایران بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتا ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی سفارتکاری میں تیزی، وزیر اعظم شہباز شریف اہم سرکاری دورے پر سعودی عرب چلے گئے۔ شہباز شریف 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، خطے کی موجودہ صورتحال، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام سے متعلق امور پر بات چیت متوقع ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے $3 ارب اضافی معاونت اور $5 ارب کے ڈپازٹ میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر پاور ڈویژن نے رات میں بجلی کم استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ترجمان پاور ڈویژن نے بجلی کی صورتحال پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ رات کے اوقات میں پن بجلی کی پیداوار میں 1991 میگا واٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پن بجلی کی کم پیداوار کے باعث بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے اعلانیہ سے کچھ زیادہ لوڈ مینجمنٹ کی، جبکہ گزشتہ رات پیک ٹائم میں تقریباً 4500 میگا واٹ کا شارٹ فال رہا۔ ترجمان کے مطابق آنے والے چند دنوں میں ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافے کا امکان ہے، جس سے بجلی کی پیداوار بھی بڑھے گی۔ RLNG کی دستیابی سے بھی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ترجمان نے پن بجلی کی کم دستیابی کی بنا پر اضافی لوڈ مینجمنٹ پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں بجلی کا استعمال کم سے کم کریں۔ پاکستان نے ایران اور وسط ایشیا کے لیے نیا تجارتی راستہ کھول دیا۔ افغانستان پر انحصار ختم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک ایران سرحد پر واقع گبت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت فعال کر دیا گیا۔ اب پاکستان افغانستان کے راستے پر انحصار کیے بغیر ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ تجارتی راستے کے ذریعے کراچی سے تاشقند ازبکستان کے لیے گوشت کے کنٹینرز کی پہلی کھیپ کامیابی کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ یہ تجارتی راہداری نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کی جانب سے فعال کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے برآمدات کو آسان بنانے کے لیے بینکنگ قوانین میں بھی عارضی نرمی کی ہے۔ امریکی صدر کے ایران سے امن معاہدے کے حوالے سے بیان کے بعد دنیا کی سٹاک مارکیٹس میں غیر معمولی تیزی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں دن کے آغاز کے ساتھ ہی 5000 کے قریب پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 1,70,000 کی حد بھی عبور۔ کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس 2885 پوائنٹس کے اضافے سے 1,68,519 پر بند ہوا۔ دوسری جانب تھائی لینڈ سیٹ انڈیکس میں 1%، جاپان کے نکائی انڈیکس میں 1%، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.76 اور چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 0.37% کی تیزی دیکھی گئی۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پوپ لیو کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور اطالوی وزیر اعظم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوپ لیو کو ایران کے ایٹمی خطرے کا کوئی علم نہیں، پوپ کو جنگوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، پوپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ امریکی صدر نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میرے تبصرے نہیں، جارجیا میلونی خود ناقابل قبول ہیں، کیونکہ میلونی کو فکر نہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں یا نہ ہوں۔ میلونی کو یہ بھی فکر نہیں کہ ایران کو اگر موقع ملے تو وہ 2 منٹ میں اٹلی کو تباہ کر دے گا۔ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی۔ 2018 میں لگائی گئی پابندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی لائسنسنگ اور نگرانی کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ اکاؤنٹس روپے میں ہوں گے اور نقد جمع یا نکاسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ بینک فنڈز یا صارفین کی رقوم سے ورچوئل اثاثوں میں سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب میں موٹر سائیکل کا چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عائد جرمانوں میں کمی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے بھجوائی گئی سمری کی منظوری دے دی، جسے پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ سمری کے مطابق رکشے کا جرمانہ 3000 سے کم کر کے 1000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سنگین خلاف ورزی کی صورت میں 2000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ کار اور جیپ کے جرمانے 5000 سے کم کر کے 3000 روپے کر دیے گئے۔ اوور سپیڈنگ کے جرمانے برقرار۔ مختلف خلاف ورزیوں پر لائٹ اور ہیوی وہیکلز کے جرمانوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت ایک بار پھر 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی۔ 2 روز میں سونا 8100 روپے مہنگا ہوا۔ آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 3500 روپے مہنگا ہو کر 5,03,462 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $35 کے اضافے سے فی اونس سونا $4811 کا ہو گیا۔ لائیو شو میں فضا علی کی نامناسب حرکت پر پیمرا نے ایکشن لے لیا۔ پیمرا نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ چینل سے وضاحت طلب کر لی۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ براڈ کاسٹرز کو مواد کی نشریات کے دوران پیشہ ورانہ معیار اور اخلاقی ضابطوں کی مکمل پابندی یقینی بنانی چاہیے، جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے بھی ٹی وی میزبان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فضا علی کو ریٹنگ کے لیے ہر حد تک جانے کا پرانا شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شو کے دوران جو کچھ ہوا اسے جان بوجھ کر آن ایئر کیا گیا، اسے کٹ بھی کیا جا سکتا تھا یا کسی بھی طرح آن ایئر ہونے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ریٹنگز کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ جنگلی جانوروں سے نقصان پر کسانوں کو مالی تحفظ دیا جائے گا۔ پاکستان میں پہلی بار لائیو سٹاک انشورنس اسکیم متعارف کرا دی گئی۔ آغاز خیبر پختونخوا کے علاقے گلیات سے کر دیا گیا۔ WWF پاکستان کے ترجمان کے مطابق اس منصوبے کو ایک انشورنس کمپنی کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت مویشیوں کی باقاعدہ ٹیگنگ کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز کے شیڈول کے اعلان کے بعد کپتان اور ہیڈ کوچ کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ سیریز کھیلے گا۔